ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دو رائے. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے نواز شریف اور ان کے فیملی کے قانونی مسائل جو سپریم کورٹ اور نیب کے ساتھ ہے, اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ کی نئی افغان پالیسی جس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے, اور جو تعلقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عامر عباس صاحب ہے. آپ ڈیپیوٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہ چکے ہیں, ماہر قانون ہیں. تھینک یو فار کمنگ آن دا پروگرام. تو آج پہلے ہم شروع کرتے ہیں. ابھی ایک ایوان اقبال میں لائرز کنونشن تھا, نواز شریف گئے تھے, انہوں نے ایڈریس بھی کیا تھا. انہوں نے لائر سے 3 سوال پوچھے, تو میں سوچ رہا تھا یہ 3 سوال ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ اگر کچھ انسائٹ دیتے ہیں. پہلے سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کسی انویسٹیگیشن میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالا گیا جو نیشنل سیکیورٹی مسئلہ نہ ہو؟ یہ ہوا ہے پہلے؟ دیکھیے, اب ایک بات اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوالات لائر سے تو انہوں نے پوچھے, لیکن یہ سوالات جب یہ آرڈر آیا تھا اور جب وہ مٹھائی وغیرہ کھا رہے تھے, یہ سوالات اس وقت سپریم کورٹ میں ڈالنے تھے کہ جناب یہ تو آپ نے جی آئی ٹی بنا دی ہے, اس میں یہ اس کی فارمولیشن بھی ہے, اس کو ہم نہیں مانتے یا اس کو آپ ریویو کیجئے. بس مان لیتے ہیں کہ غلطی کر دی, نہیں کیا. اب لائرز کو انہوں نے ایک کوشچن پٹ کیا کہ جی کیا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, اب انہوں نے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مینز ہیں نیب کی, اگر آپ دیکھیں جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں انڈر دی نیب آرڈیننس, NAB is authorized under different sections to get assistance from various other agencies, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, دوسری ایجنسیز بھی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ قانون کے پیراہے سے باہر ہو. It is provided in NAO that they can get the services even for affecting the arrest. نیب کسی بھی ایجنسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل کوشچن تو بن سکتا ہے, لیکن لیگلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی زیادہ وزن. اگر ہم صرف اس کا پھر یہ وضاحت کر لیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک لیگل پروسیس تھا, اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہوئی, لیکن یہ سوال یہ کریں کہ کیا یہ پہلے ہو چکا ہے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ پہلے تو بہت سی چیزیں نہیں ہو سکی, لیکن ایجنسیز ڈفرینٹ جیسے ابھی کراچی میں آپ دیکھیں کتنی ساری جے آئی ٹیز فارمولیٹ ہوئی ہیں, اس میں رینجز بھی ہیں, اس میں ڈفرینٹ ایجنسیز بھی ہیں, سی ٹی ٹی کاروائی کرتی ہے, اس میں بھی سیکیورٹی ایشوز تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نان سیکیورٹی ایشو. ہاں, نان سیکیورٹی اگر آپ کہہ لیں کہ وائٹ کالر کرائم میں, تو وائٹ کالر کرائم میں اصولاً یہ نہیں ہوتا. بٹ اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں گے تو ان ججمنٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ شاید نیب دفن ہو چکی ہے اور نیب ولنگ نہیں تھی. تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ جس پہ عدالت, یہ جو کورٹ آف لا اس کو ہم نہیں کہتے, اس کو ہم کورٹ آف جسٹس بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے, تو اس نے مکمل انصاف کی خاطر جب دیکھا کہ چیئرمین نیب آ کے ڈینائی کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پروسیڈ اگینسٹ شریف فیملی یا کوئی بھی کیس ہو, تو ایسی سچویشن میں پیکولر سرکمسٹانسز میں اس کی ضرورت پڑی. اچھا, دوسرا سوال نواز شریف نے جو لائر سے پوچھا, انہوں نے کہا کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ اسپیشل انسٹرکشنز دے نیب کو کہ یہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے, اتنے ٹائم میں کرنا ہے؟ ٹائم فریم تو دی جاتی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ کورٹس اپنے متحد عدالتوں کو بھی ٹائم فریم دیتے ہیں کہ آپ یہ کیس ہم ریمانڈ کریں, آپ اتنے عرصے میں اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور ڈائریکشن اس کو بھی دے سکتے ہیں نیب کو بھی کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کیجئے اور اس کو عدالت میں ریفرنس فائل کریں. ان کیس اگر نیب سمجھتی ہے کہ اس کو مزید ٹائم درکار ہے, تو نیب کین اپروچ اینڈ میک این اپلیکیشن کہ جی ہم نے یہ انویسٹیگیشن کی, لیکن یو کم اپ وتھ سم تھنگ کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی تفتیش کی اور آپ کو مزید مہلت ہے, تو شاید یہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسرا سوال جو نواز شریف نے کیا, انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جج آپ ایڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈیسیجن دے دی ہو, ایک ریکانسٹیٹیوٹ آپ نے ایک 3 ممبر بینچ 5 ممبر بینچ میں کر دیا؟ نہیں, ایکچولی اگر آپ یہ جو 28 جولائی کا فیصلہ ہے اس کو پڑھیں تو وہ کہہ رہا ہے, شروع ہی اس لائن سے ہوتا ہے, ان کنٹینیوشن آف آر ارلیئر ڈیسیژن. سو دا ڈیسیژن دیٹ واز گیون بائی 5 ججز, اس میں 2 نے تو حتمی دے دیا تھا, 3 نے کہا تھا کہ لیٹس گو اینڈ
further probe and investigate the matter. جب وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی تو اٹ واز obviously in continuation وہی 5 رکنی بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ دینی تھی, کیونکہ پہلی والی اسپیکنگ ججمنٹ نہیں آئی تھی, تو اٹ واز دیٹ, اور اس میں کوئی نہ ایڈیشن ہوا ہے نہ کوئی چیز ایڈ کی گئی. اٹ واز دا سیم بینچ جس کے پاس پناما کیس چل رہا تھا. اچھا, تو نواز شریف جب یہ سوال کرتا ہے وکلا سے, ایک گیدرنگ ہوتی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کیس میں؟ آپ نے تو جوابات دے دیے. دیکھیں, مقصد تو حل ہوگا عدالت سے. دا پراپر فورم از کورٹ, جہاں پہ سپریم کورٹ ہے. لائرس کے پاس آپ گئے ہیں تو آپ کیا مطلب لائرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سپریم کورٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائرس اینڈ دا کورٹس آر 2 wheels of a chariot, ٹھیک ہے, ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. سو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ غلط کر رہی ہے, یا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے ادارے کچھ غلط کر رہے ہیں؟ تو اس کو بڑا کلیئرلی ان کو ڈیفائن کر کے ایک سٹانس لینا پڑے گا. یہ بیچ کی بات ہے جی کیا کبھی ایسے ہوا, یا تو آپ سمپلی کہہ دیں کہ دس از, ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں. آپ سے ڈرتے ہوں. ایک طرف تو آپ ریویو بھی کرتے ہیں, آپ ادھر پٹیشنیں بھی دیتے ہیں کورٹ میں. آپ کچھ, اگر میں اس پورے کیس کو فالو کرتا رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی, اف یو سی کہ وہ کورٹ میں کچھ اور بولتے تھے, بلکہ بولتے ہی نہیں تھے, اور باہر وہ جو ان کے منسٹرز وغیرہ تھے وہ کچھ اور سٹوریاں چلاتے تھے. تو اب بھی ان کو لیگلی اس کو پورا طریقے سے چلے. آپ دیکھیے کہ آپ نے نیب کے سامنے کیا سٹانس لینا ہے. اوکے, ویل گو انٹو اے بریک, اس کے بعد آئیں گے اور یہی بات جاری رکھیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کریں عامر عباس صاحب سے, ہم بات نواز شریف اور ان کے کیسز نیب اور سپریم کورٹ میں. اچھا, ایک چیز آپ نے پہلے بریک سے پہلے یہ بات کی تھی کہ نواز شریف کیا کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ سپریم کورٹ پہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ تنقید کیا کر سکتے ہیں؟ لائک ابھی جو یہ 3 سوال ہم نے پچھلے سیکشن میں ہم نے دہرائے, اس میں تو کوئی خاص ایسے کوئی پوری اس قسم کے ایلیگیشن تو نہیں ہے. یہ تو 3 سوالات ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا تو کھل کے بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ 5 ججز کو میں مانتا ہی نہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر آپ کہیں جی کیا کبھی ایسے ہوا, کبھی ایسے ہوا, دس وونٹ لیڈ ٹو اینی ویئر. یہ کسی رخ کا تعین نہیں ہوگا اس طریقے سے. سمپتھی مل سکتا ہے اس سے؟ سمپتھی, لائرس کی سمپتھی بغیر فیس کے کدھر ملتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک اب یہ بھی سوال ہے کہ ابھی ریویو پٹیشن وہ کر رہے ہیں. اگر مختصراً آپ ہمیں سمجھا دیں ریویو پٹیشن ہوتا کیا ہے اس کیس میں؟ جب ہم سمجھ رہے تھے کہ اس میں اپیل نہیں ہوتا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, اس کی ڈسٹنکشن کیا ہے؟ دیکھیے جی, دس از اے نان اپیلیبل آرڈر, لیکن سپریم کورٹ اپنے بھی کسی بھی فیصلے کو وہ کر سکتی ہے, ریویو کر سکتی ہے. اینڈ دا اسکوپ اینڈ لمٹ اس کا جو ہے ریویو کا, دیٹ از ویری ویری لمیٹڈ. اس میں دا اونلی تھنگ دیٹ سیز کہ کوئی اپیرنٹ آن دا فیس آف اٹ کوئی لیگل بات ایسی ہوگی ہے کہ جو غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2, اف دیر از اینی ایرر, کوئی کیلکولیشن میں فرق آ جاتا ہے, کچھ نام میں فرق آ جاتا ہے, تو اس کا اتنا اسکوپ ہوتا ہے. I have seen with my experience of like about 3 decades کہ کوئی 95 to 97% ریویوز ڈسمس ہو جاتے ہیں انیشیل سٹیجز میں. اچھا, تو ایک چیز بتائیں, یہ جو وہ کہہ رہے ہیں فل بینچ میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے نواز شریف کو؟ اب فل بینچ کہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ ریکویسٹ کر رہے تھے پوٹینشلی, وہ بات کر رہے تھے کہ ایک فل بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے, ایزی چیز کا ریویو ہو جائے. He has already gone in the court, اور ریویو کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ it is always the same judge, the same bench, and even lawyers بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. lawyers بھی وہی ہوتے ہیں unless and until کوئی ایسی circumstance آ گئی کہ وہ lawyer available نہیں تھا یا بیمار تھا یا کوئی اور چکر تھا. تو لارجر بینچ میں کیسز جاتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین جب آ جاتی ہے, یا کوئی ایسی ججمنٹ آتی ہے کہ 3 ایک طرف ہوتے ہیں, 2 ایک طرف ہوتے ہیں, یا اس چیز کو سالو کرنے کے لیے کنٹروورسی کو, تب وہ لارجر بینچ کی طرف جائیں گے. اس میں تو یونینیمس ڈیسیژن ہے. آئی ڈونٹ سی کہ یہ لارجر بینچ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز بتائیں, آپ تو نیب میں بھی رہ چکے ہیں, آپ نے گورنمنٹ کے انسائڈ دیکھیں, یہ والیوم 10 میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ سیکرٹ رکھی ہے, والیوم 10, جس کو کہیں پہ شاید کسی نے ویلیوم 10 بھی کہا ہے. تو والیوم 10 از بیسیکلی سم تھنگ دیٹ پرٹینس ٹو ایم ایل ایز.
جو ڈفرینٹ فورن جورسڈکشنز ہیں ان کو ہم میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے لکھتے ہیں. سیکشن 21 ہے نیب آرڈیننس کا. سیکشن 21 میں صرف آپ ان سے انفارمیشن گیدر نہیں کرتے. دا فرسٹ اسٹیج از آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج از آپ ان سے کہتے ہیں کہ ان جو ایکیوزڈ پرسنز ہیں ان کی یہ ایسٹس, ان کے یہ بینک اکاؤنٹس یہ فورن جورسڈکشن میں موجود ہے, آپ اس کو فریز کرتے. اور اسی سیکشن 21 میں آپ کو یہ بھی نیب کو اتھارٹی ہے کہ وہ تمام چیزیں اٹھا کے اپنے ملک بھی لا سکتے ہیں. تو سیکشن 21 والیوم 10 سیمز ٹو بی کہ اس میں بہت کچھ ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس کو کس طریقے سے لے کے چلی, کیونکہ وہ تو JIT تھا. اب نیب اس کو کس طریقے سے لے کے چلی ہے, دس از سم تھنگ جو اب نیب ہی بتا سکے گی کیا ہو رہا ہے. اس کی جو سیکریسی ہے اس پہ, یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سیکریسی, نیشنل کیس ہے, کورٹ نے تو کہا تھا کہ یہ آپ لے لیجئے, ان کے لائر کو کہا تھا اگر آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو گو ہیڈ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بٹ دین جب ان کے لائر نے دیکھا اس کو اور ان کا نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن نہیں کرتے, تو سیکریسی تو نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی اب وہ نیب کے پاس آ گیا. کل کو جب یہ ڈیفنس میں جائیں گے تو کوئی بھی کورٹ پابند ہے کہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کی کاپیز اٹھا کے ایکیوز کو دے کہ جی آپ کے خلاف یہ مٹیریل آیا ہے, تو وہ اس کی کوئی سیکریسی نہیں رہے گی. اٹ وڈ بی اوپن لائک اینی تھنگ. اور کتنا جلدی یہ جو ریفیوزل ہے نواز شریف کا, ان کے فیملی کا, کہ وہ پیش نہیں ہو رہے نیب کے سامنے, کتنا جلدی نیب کوئی ایکشن لے سکتا ہے, کوئی اریسٹ وارنٹ نکال سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے اریسٹ وارنٹ کے لیے تو نیب کے پاس جس دن سے یہ کیس آیا ہوا ہے اختیار ہے. اب نو ان کا مسلسل ڈینائل ہے, تو نیب نے ایک پالیسی ڈیسیژن لینا ہے کہ آیا اس نے اریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ونس دے ڈو اٹ تو یہ میں خود 5 منٹ کا کام ہے, اریسٹ وارنٹس لے کے آپ نے جا کے اریسٹ کر لینا ہے. لیکن ہم نے پاس میں دیکھا کہ باقی سیاستدانوں کے خلاف بھی نیب کے ریفرنسز بنے, یوسف رضا گیلانی کے خلاف بنا, پرویز اشرف کے خلاف بنا, بٹ دے ور نیور اریسٹڈ. تو اگر وہ پالیسی ہے تو شاید نیب اریسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب تھینک یو سو مچ آن دا پروگرام. ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپسی پہ ویل ڈسکس ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی اور اس کے اثرات پاکستان پہ. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. ابھی ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ تعلقات, جو ابھی نیو افغان پالیسی آئی ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں باقر سجاد صاحب ہے. تھینک یو فار کمنگ آن دا پروگرام. تو باقر بھائی پہلے یہ ہمیں بتائیں کیوں ہم نے اتنے سیریسلی اس بات کو لی ہے. 2009 میں بھی براک اوباما نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو بی کلیئر کہ ایک کینسر ہے پاکستان میں, اور وہ یہی بات کر رہے تھے. اسی سال ان کے ٹاپ ملٹری آفیشل نے یہ بات کی تھی کہ دس حقانی نیٹ ورک از آرم آف پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز. تو ابھی جب ٹرمپ نے سنائی, اور ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹرمپ کوئی بات ہوتی نہیں ہے سنا دیتا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. تو کیا آر وی رائٹ کہ ہم اسے اتنا سیریسلی لے رہے ہیں؟ آئی تھنک ٹو این ایکسٹینٹ ہم بالکل ٹھیک ہیں کہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ پہلے بتا دوں. آپ نے تو صرف ان کی سٹیٹمنٹس بتائیں, لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ اس پرسیپشن کی وجہ سے سفر کیا ہے. اس چیز کا بہت کم تذکرہ ہو رہا ہے. ہم نے F-16 لوز کیے. صحیح ہے. F-16 کی ڈیل ہو چکی تھی امریکہ کے ساتھ, کانگریس نے فنڈنگ بلاک کر دی اس وجہ سے کہ آپ کہ سینکچوریز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. آپ ملینز آف ڈالرز ہر سال لوز کرتے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا سیکرٹری آف ڈیفنس ہوتا ہے وہ اپنا آ کے سرٹیفائی نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں ایک وہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا, وی ہیڈ بین ٹیکنگ اٹ کیجولی بہت زیادہ, کہ یہ وہاں سے سرٹیفکیشن نہیں ہو رہی, الزام لگ رہا ہے. تو اب وہ چیز یہاں بوائل ہو کر اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ اب ٹرمپ کا صرف یہ ہے کہ اس نے فریزنگ اس طرح سے کی ہے, probably it's hurting us more. ورنہ آپ اگر امریکنز جو وزٹ کرتے رہے ہیں نا پچھلے سال, کیونکہ میں تو ان کے ہر ایک وزٹ کو فالو کرتا ہوں, تو ان کی ہر ایک سٹیٹمنٹ میں اس چیز کا تذکرہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو ٹیررسٹ سینکچوریز ختم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم وہاں پر ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ اس نے کہا وی ہیو بین گیونگ بلینز آف ڈالرز ٹو پاکستان, آئی تھنک دیٹ
struck us more کہ جی ایک طرف ہمیں اوپر الزام لگ رہا ہے کہ ہم پیسے کھا رہے ہیں اور وہ جو ہم مطلوبہ نتائج نہیں دے رہے. میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ڈیمیننگ تھا ان کے لیے, ورنہ پاکستان کے پاس وہ ایک ہم کیسے رسپونڈ کریں ایموشنلی؟ نہیں, آئی تھنک میرا خیال میں کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ایموشنل ریسپانس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے جلدی سے کیا ہوگا ایموشنل رسپانس. نہیں, ایموشنل ریسپانس نہیں. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی آپ کل کا پریس اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو بڑا بیلنسڈ قسم کا ایک انہوں نے دیا. دے ہیو ری افرمڈ کہ ہم کمیٹڈ ہیں پیس اسٹیبلٹی افغانستان میں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. لیکن ایموشنلزم وہاں پہ آ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمیں امریکہ کا پیسہ چاہیے, نہ ہمیں امریکہ کا مٹیریل چاہیے. لیکن میرا خیال میں امریکہ کا پیسہ اور مٹیریل نہیں ہے صرف. آپ امریکہ کے اوور آل اگر آپ کے بارے میں پازیٹیو پرسیپشنز ہوں تو آپ جیو پولیٹکس میں بینیفٹ کرتے ہیں. آپ صرف اس کو نیرو لینس سے نہ دیکھیں, ڈالرز اور سینٹس کے یا آپ کے ٹینکس اور بلٹس کے حساب سے نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ اگر آپ کی سائڈ پہ یا پازیٹیو پرسیپشنز رکھے گا تو آپ کس طرح سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ریجن میں اور لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے جیو پولیٹکس میں جتنا امریکہ کا. امریکہ اسٹل دا سپر پاور. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ فون پہ پروفیسر اعظم بھی امریکہ سے بات کریں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, کیا حالات ہیں؟ جی عادل صاحب, پہلے یہ سوال ہم ابھی باقر بھائی سے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں اسے لیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو نئی پالیسی ہے, کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں, سینکشنز رجیم ہو سکتی ہے؟ مسائل کے لیے آگے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل تو میرے خیال میں کھڑے ہو گئے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بھی تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ پہ جو سینکشنز ہونا ہو, لیکن پریشر کئی قسم سے پڑے گا. میرے خیال میں پہلی چیز جو ملٹری ایڈ ہے وہ یا کٹ ہوگی یا ختم ہوگی, اور میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی ہمیں یہ ایڈ نہیں چاہیے, تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. دوسرا جو ہے, جو یہ نیٹو نان ایلائی اسٹیٹس ہے, جس کا زیادہ کوئی مقصد ہمیں پہلے بھی نہیں سمجھ آیا تھا, اس کو ایک پریشر لیور کے طور سے استعمال کیا جائے گا. تو یقیناً پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے گا, اور یہ میرے خیال میں اب طے ہو چکا ہے. اچھا, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو انڈین مینشن انہوں نے کی تھی کہ ایک ایکسپینڈڈ رول انڈیا کے لیے, لیکن کیا انڈیا نے اسے اسی طرح سے پازیٹیولی لیا کہ اس لیے کہ وہ جو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس ایک ریجنل پلیئر ہے جو بہت رسپانسبل ہے, جو ڈیولپمنٹ اور پیس لا سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری اپنی بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان, آپ نے بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہیں ہمارے ٹریڈ امبیلنسز سے, تو آپ کچھ پیسہ یہاں بھی لگا دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, انڈیا کا کیا رسپانس ہے سو فار ٹو دا نیو پالیسی؟ میرے خیال ابھی تک تو ان کو آپ کو ایک طرح سے نظر آتا ہے جو موقف ہے پاکستان کو ہوا دیتا ہے, اس کو ایک طرح سے واشنگٹن نے پوری طرح سے امبریس کر دیا. لیکن انڈیا بھی بھارت سے سوچ رہا ہے اور سوچنا چاہیے, پھر کیا سکتے ہیں بھارت کے حوالے سے. امریکہ نے اور ٹرمپ صاحب نے بھارت اور چین کی جو کانفلکٹ ہے یا جو ٹینشن ہے اس کو ایسکلیٹ کر دیا. ایک طرح سے اس کا ٹائم ٹیبل اب واشنگٹن سیٹ دونوں کر دیا گیا. اگر چین جو ہے وہ پاکستان کی حمایت میں جیسے آیا ہے آئے گا. دوسری جو چیز ہے وہ آپ نے بالکل درست کہی, ٹرمپ صاحب کا جو ذہن ہے وہ جس طرح چلتا ہے اس میں ان کے لیے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے تم اب پیسے لگاؤ افغانستان, ہم نے بہت آدمی ہے, تم نے بڑا فائدہ دیا, اب تم پیسے لگاؤ افغانستان میں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑی بات کی ہے کہ ہی کائنڈ آف سیز کہ افغانستان کے جو منرل ویلتھ ہے اس سے ایٹ سم پوائنٹ افغانستان واپس پیسے دیتا امریکہ کو, کیونکہ ان کا ذہن ٹھیک ہے جی, ویل جسٹ گیٹ بیک ٹو یو عادل صاحب. باقر بھائی, آپ نے یہ بات سنی, آپ کے خیال میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپیچ کی وجہ سے ایک دم سے ریجنل انسٹیبلٹی جائے گی, کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل, جب یہاں پر اسٹیٹس دیکھیں گے کہ یہ ایک ری الائنمنٹ ہو رہا ہے.
अमेरिका की इंडिया के साथ पार्टनरशिप इट्स अ नोन फैक्ट, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको कहा कि जी वो सिर्फ इकोनॉमिक और वो डेवलपमेंट रोल इंडिया को असाइन कर रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन नहीं, उसी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि साउथ एशिया की सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक एशिया की वो सिक्योरिटी भी उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये इट इज नोन, लेकिन उसकी रीइटरेशन, क्योंकि अब एक अमेरिका की बात जापान को ये नहीं करता, ये बात साउथ कोरिया को ये नहीं करता, लाइक कोई पॉलिसी इसके बाद तो वो सब्सटेंटिव तो नहीं आए। ये तो सबको कहता है कि हमारे मिलिट्री से आप बहुत मुफ्त मजे निकालते हैं, लेकिन इसको उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि हमारा इस रीजन के लिए वे फॉरवर्ड ये पॉलिसी डिफाइन करेगी, क्योंकि दिस वुड सेट द डायरेक्शन फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, तो उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आज आपने देखे अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर रीजनल टूर पे जा रहा है, अगरचे उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन एक और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रीजनल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। तो जिस तरह से मुल्क रिएक्ट करेंगे, ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान ज़्यादा अब चाइना के करीब होगा, रशिया के करीब होगा, तो उससे एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी यहाँ पर। जो उन्होंने जिस तरह से फ्रेजिंग की है और जिस तरह से अब उन्हें कहते हैं ना कि उन्होंने जो स्टिक है वो बहुत बड़ी रखी है, पाकिस्तान को दिखाई है। आपने ये भी आदिल भाई की बात सुनी होगी कि उन्होंने जिक्र किया कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस ले सकते हैं। एड कट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, नॉन नेटो जो स्टेटस है उसकी रिवोकेशन इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग डील। जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए दो हैं कि वो जब वो बात करते हैं कि विल अटैक और विल गो आफ्टर टेररिस्ट वेयर एवर दे आर, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के लिए है कि उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, चाहे वो जिस तरह भी हो, चाहे वो ड्रोन्स के ज़रिए करें या बूट्स ऑन ग्राउंड करें, ये प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात जो ट्रंप ने अपनी स्पीच में की, लेकिन उसके ऊपर अभी तक इस तरह से फोकस नहीं आया, उसने बगैर पाकिस्तान का हवाला दिए हुए कहा कि हमारा जो कोर इंटरेस्ट है इस एरिया में, उसने दो आइडेंटिफाई किए हैं कि एक सेफ हेवन्स को इरेडिकेट करना और उनकी रिसर्जेंस को रोकना, दूसरा टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड एसेट्स इनटू द हैंड ऑफ टेररिस्ट। वो अब पाकिस्तान के अलावा और किसी के पास नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो जो एस्पेक्ट होंगे, अगर वो इस स्टेज पे ग्रेजुएट करके ये सिचुएशन आ जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक होगी। इसको प्रिएम्प्ट करने के लिए पाकिस्तान अपनी करेगा, कोई मूव्स करेगा। जी प्रोफेसर आदिल, थैंक यू फॉर बीइंग बैक ऑन द लाइन। आप ये बताएं कि अभी इन द इमीडिएट 3 months पाकिस्तान अब क्या कर सकता है डिप्लोमेटिकली, जो इनके रिलेशनशिप्स है मिलिट्री टू मिलिट्री के, ये जो अब जिस पॉइंट पे हम आ गए हैं, इससे ज़रा हम आगे बढ़ के ये रिलेशनशिप ज़रा प्रोडक्टिव बना दें अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। दो चार चीजें आई होप कर सकता है। एक ये कि रिलेशनशिप्स को सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री रहना जो है ये कभी भी अच्छी बात नहीं थी और अब बिल्कुल अच्छी बात नहीं। उसमें एक खामोशी होती है, एक नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है, और आप कहते नहीं यार वो हमें समझते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं कहते। तो अब हमने उसका नेगेटिव रिजल्ट देख लिया है कि जो खामोशी वाली डिप्लोमेसी है, इसका नेगेटिव रिजल्ट ये है कि पब्लिक परसेप्शन इस वक्त इस पाकिस्तान की इतनी बुरी है अमेरिका में कि वॉशिंगटन डीसी में एक भी ऐसा शख्स नहीं है, एक भी ऐसा शख्स नहीं जिसने पाकिस्तान के हक में इस पॉलिसी के खिलाफ बात की। जिन्होंने खिलाफ भी बात की है वो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं यार पाकिस्तान है तो मसला, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। ये कोई नहीं कहता वो हमारा दोस्त है। सो वी रियली नीड गुड डिप्लोमेसी। दूसरा ये कि पाकिस्तान को डिप्लोमेसी सिर्फ अमेरिका से नहीं करनी, बाकी दुनिया से करनी है। दिस इज ए रीजनल एंड ग्लोबल प्ले। मेरे ख्याल में असर पड़ेगा वो इस बात का नहीं होगा सिर्फ कि अमेरिका पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है, बट क्या पाकिस्तान दुनिया में कोई और दोस्त बना सकता है कि नहीं बना सकता, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ वाशिंगटन में बात ये होती है कि जी इस पॉलिसी में कोई नई चीज नहीं है। आई थिंक दैट इज रॉन्ग। इसमें एक बहुत बड़ी नई चीज, और नई चीज ये है कि अब तक इवन ड्यूरिंग द सोवियत टाइम अमेरिका का इंटरेस्ट साउथ एशिया में स्टेबिलिटी था। जब भारत सोवियत के साथ भी अलाइन था तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि यार इस रीजन को स्टेबल रखो। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो नेबर को नेबर से लड़ाने की होगी कि इंडिया तुम पाकिस्तान पे ख्याल रखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम लोग थोड़ा सा पंगा लगे रखो। तो इन अ वे दिस पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट बाय इंस्टेबिलिटी इस रीजन में बहुत एक नई कदम है और एक डेंजरस कदम है। ठीक है बाकिर, एक सवाल जल्दी से ये कि हमारा रिलेशनशिप हक्कानी नेटवर्क के साथ अब क्या है? इज़ इट वर्थ वाइल ये जो सिचुएशन है, और इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है? वो
पाकिस्तान का तो आपको ऑफिशियल पोजीशन तो पता है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो मसला ये है कि जब जहाँ पे कोई स्मोक होता है तो फायर ज़रूर होती है, ठीक है ना। दैट इज़ द प्रिंसिपल वी अप्लाई हुए हैं कि एक मुसलसल एक परसिस्टेंट अमेरिका की अपना वो एक जो सस्पिशन वो जाहिर करता आ रहा है। एंड वी हैव सफर्ड, जैसे मैंने आपको पहले पिछले से बताया, वी लॉस्ट F-16, वी लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ दैट। हम क्यों नहीं उसको एड्रेस करते? दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर अमेरिका से कहें भाई सबूत लाए, व्हाई आरंट वी ट्रांसपेरेंट विद देम, कि हम जाएं और उनको कहें कि जी ये तो हम कहाँ पे हैं। ये मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आपका नैरेटिव जो है वो इसलिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि यहाँ से OBL निकले, यहाँ पे वो मुल्ला अख्तर मंसूर साहब मारे गए, तो इश्यूज हैं, उनकी सक्सेशंस यहाँ पे हुई, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को चाहिए, इट हैज़ टू वर्क ओवर टाइम, के जाके वहाँ पर अमेरिकन को किसी तरह से प्रूव करे कि नो दिस इज नॉट द केस, ठीक है ना। ये अब उनको करना है, वरना जहाँ तक आपका उसको वर्थ वाइल होने का, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को, ये मेरी समझ से एटलीस्ट बालातर है। एंड लेट मी कोट वन ऑफ एन अमेरिकन फ्रेंड इन द एम्बेसी, जब पहले हुआ करते थे यहाँ पे, जब F-16 का चल रहा है, कह रहा है यार मेरी समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान जिसके लिए इतने प्रेशस हैं ये एयरक्राफ्ट, वो इतनी आसानी से लूज कर दिए उन्होंने। एंड दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट रिजॉल्विंग दैट इशू, कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी अगर आप फंडिंग नहीं देते तो ना दें। तो ये मतलब एक हमारी एक समझ से ऊपर की चीज़ है कि व्हाट्स द स्ट्रेटेजिक गेन इन नॉट क्लियरिंग दिस थिंग। ठीक है जी। तो अगेन आदिल साहब, अमेरिका में आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान सफ़र्स इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। बहुत से इनके हमारे बहुत सिक्योरिटी एहलकार, हमारे लोग शहीद हुए हैं। तो जब वो ये बात करते हैं और ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है, और एट द सेम टाइम वो बात ये भी करते हैं कि एक स्पॉन्सर ऑफ एक लिहाज से टेरर का है, तो वो कैसे इसे रैशनल, उनके जहन में क्या बयानिया है कि पाकिस्तान ये करता क्यों है, जैसे अभी बाकिर भाई ने भी किया कि एक थोड़ी सी एक लिहाज से एक कन्फ्यूजन रहती है कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू आखिर क्या है? यार मेरे ख्याल में कंफ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ मुरव्वत है। आई ऑनेस्टली थिंक कि ये वाला जुमला जो है वो एक मुरव्वत के तौर पे डाल दिया जाता है कि हाँ जी आपने भी बड़ा सफर किया, और दूसरे जुमले का मतलब उनकी नजर में, डोनाल्ड ट्रंप की खसूसन, लेकिन अमेरिका की जनरल नजर में ये है लेकिन हाँ तुमने सफर किया है लेकिन कसूर तुम्हारा। आई थिंक इस जुमले की जो तशरीह है वो ये है कि ठीक है यार मुरव्वत में बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारे लोग मर गए, लेकिन कसूर तुम्हारा। और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि, और जब वो ये कहते हैं ना कि आप ये सपोर्ट करते हैं ये वो, तो आई थिंक अमेरिका की नजर में वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी मीन इस्तेमाल की जा रही है या तुम्हारी टैक्टिक्स सपोर्ट है, लेकिन अमेरिकन पब्लिक की नजर में इस वक्त ये इंप्रेशन है कि पाकिस्तान एक्चुअली इंस्टिगेट करता है तालिबान को और ऑल ऑफ तालिबान पॉलिसी, और एक तरह से अफगानिस्तान की जो मैस है उसका प्रिंसिपल एक्टर जो है वो पाकिस्तान है। इसको पाकिस्तान हैज फेल्ड टू रिमूव दिस इंप्रेशन कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं या मुश्किलें हैं या हमने अगर काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उसके कुछ वजूहात हैं। सो ये जो पॉलिसी डिस्कनेक्ट है ये इतना ज्यादा है कि इस वक्त पाकिस्तान की बात वाशिंगटन में करना, और ना सिर्फ इस तकरीर के हवाले से, पिछले 2-3 साल से ना सिर्फ मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू आदिल साहब फॉर कमिंग ऑन रैम। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके हम बाकिर से और भी गुफ्तगू इन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की जो नई पॉलिसी है अमेरिका की तरफ से। बाकिर सजाद हमारे साथ स्टूडियो में। जी बाकिर भाई, मुझे आपका वो जो हम हकानी नेटवर्क की बात कर रहे थे वो जवाब मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज एक सवाल उठता है कि इसकी अगर ये है भी तो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। आपने एक बात की और उस पर मैं ज़रा आपसे तबसरा चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका का रिलेशनशिप है हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वेपन्स ये दे रहे हैं इसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या ये सच है? क्या अगर हमें ऑप्शंस, चाइनीज़ ऑप्शंस या कोई और ऑप्शंस मिल जाए, हम भी फिर वो फ्लाइंग कॉफिन्स जो रशिया के होते हैं
وہ لے لیں. یہ کیا سین ہے اس کا کہ یہ کیوں آپ اتنی اس پہ پرائیویسی دے رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی کمپیریبل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دے ہیو گاٹ دا بیسٹ اینڈ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. اب لیکن مسئلہ آتا ہے کہ جب ہمارے پاس چائنیز کی پائریٹڈ کیسی نہیں آلٹرنیٹ جب آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نے اپنا جو ڈیفینس مشین کو چلاتے رکھنا ہے، تو آپ کو وہاں سے آلٹرنیٹ سورسز سے دیکھنا ہوتا ہے. پلس جو آپ کی پروکیورمنٹ بیس ہوتی ہے ڈیفینس کی، اس کو ہمیشہ سے ڈائیورسیفائڈ رکھنا چاہیے کہ آپ کو ایک اس پارٹی پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی حالات کی وجہ سے یا کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے وہ اگر روک دیتی ہے تو آپ کا پورا میکنزم ہی بیٹھ جائے. آپ کو رشیا، چائنا، سب سے جتنے بھی ہیں سورسز. لیکن جو آپ کا جو امریکن ٹیکنالوجی کا ہے اس کا تو آلٹرنیٹ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے JF-17 بنا لیا یا دوسرے جہازوں کی آپ سوچ رہے ہیں چائنا سے لینے کی، لیکن پھر بھی امریکن F-16 F-18 اور وہ سارے کے سارے وہ they are always considered superior. تو ایک امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی ہے، پلس وہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے چونکہ ہم ان سے ڈیل کر رہے تھے تو کافی سارا ہمارا اسلحہ امریکن جو ہوتا ہے کہ وہاں کے اوریجن کا ہے، تو ہمیں ان کی سپیئرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو مینٹین کریں. تو یہ ایشوز ہیں جی. اچھا ایک چیز بتائیں، اب نیشنل اسمبلی اس پہ شاید ڈیبیٹ کریں کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں یہ ہوگا؟ اور دوسرا، کیا ہم وہ ذرا زبردست سوچ رکھیں گے جو ہم نے وہ سیریا یمن کے کیس میں ہم نے کیا تھا، یا کوئی الٹ پلٹ ہم کوئی بیان بازی میں آ جائیں گے؟ نہیں، اب جو مسئلہ آتا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، یہ ایشو کو اس کو اگر آپ میری سجیسشن یہ ہوگی کہ ان کیمرہ کیا جائے. اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ پبلکلی اوپن کرتے ہیں، میڈیا کوریج ہو رہی ہوتی ہے، تو پاپولسٹ سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے وہ پریویل کرے گا اور ہر کوئی امریکہ بیشنگ کرے گا جسٹ ٹو ارن براؤنی پوائنٹس. لیکن یہاں پر کچھ جو ہے بنیادی سوالات ہیں، جیسا کہ میں نے بھی پہلے اس پروگرام کے حصے میں کچھ ریز کیے، تو اس طرح کی چیزیں پوچھی جانی چاہیے کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایشو اتنے سالوں سے 16 سال سے نہیں حل ہو رہا، خاص طور پہ پچھلے سالوں سے متواتر آ رہا ہے. آپ نے اس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھائے، آپ کو بار بار برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، تو وائی آرنٹ یو ریزالونگ دس؟ یہ کیوں نہیں ریزالو ہو رہا؟ یہ کہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے کوسچنز پوچھے جانے چاہیے. ہمیں ایموشنلزم سے ہٹ کے ایک بالکل پریگمیٹک امریکہ کی طرف اپروچ رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہمارے فائدے میں ہے. امریکہ کی الائنمنٹس بھی ایریا میں دیکھنی چاہیے، ہمارے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ کو پالیسی لانی چاہیے. صرف یہ ہے کہ وہاں ڈیبیٹنگ کلب بنا کے بحث کرانی کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر دی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے بلکہ ملک کے اندر ڈویژنز بڑھیں گی، مطلب ایک ایٹ لیسٹ کے جو ٹیمپریچرز ریز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے وہاں پر پھر امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا مسئلہ بنے گا. کیونکہ جہاں پر امریکہ نے اب بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سخت رویہ رکھے گا، تو انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ اب ہم ایک تھورو ایکسٹینسو انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے ان آبجیکٹیوز میں کہاں تک پاکستان مدد کر سکتا ہے. تو آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اگر آپ نے پبلک ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ کی وہ جو نیگوشیٹنگ سپیس ہوگی وہ شرنک کر جائے گی، اور آپ کیا لے سکیں گے. ویسے یہ بات آپ نے بہت خوبصورت کی، اور یہ میں اس کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نیشنل اسمبلی میں اس میں ڈیبیٹ کریں اور پھر سب گیلری کو پلے کریں، تو وہی بات ہوگی کہ جو ہماری آپشنز ہو جائیں گی وہ کم ہو جائیں گی. اور ان چیزوں پہ کسی حد تک ہمیں پریگمیٹک، جیسے آپ نے کہا، بالکل کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز یہ بھی کہ ہمارے نئے شاید بینیفیکٹرز، پارٹنرز آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس حد تک وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، کس لحاظ سے کریں گے. یہ چیزیں تو ابھی ڈیولپ ہی ہوں گے. تو ایک اگر آپ کی ایک اسٹیبلشڈ ریلیشن شپ ہے، بری جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی وہ جو انفنٹائل بچپنا ہم دیکھ رہے ہیں اس خاص مخصوص پریزیڈنسی میں، وہ ہم کم از کم جوابی طور پہ نہ اپنائیں. اس میں پاکستان کے لیے بھی ڈیل بھی آفر کی گئی ہے. اس پوری پالیسی کو اگر آپ احتیاط سے اور غور سے پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس بیشنگ پہ جا کے رک گئے ہیں. انہوں نے انڈیا کافی کچھ گاجر بھی ہے. انڈیا کو کہا ہے کہ آپ ریپروشما کریں. پاکستان میں اس کے جو ایکچولی ہمارا وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام، لیکن تھینک یو سو مچ باقر فار بینگ آن دا پروگرام. ہم یہی بات انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں اپنا رائے بھی دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ.